لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو کسی اور نے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ اہل سنت کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں جو قرآن سنت سے ہٹ کر۔ سبحان اللہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ قرآن شریف سے ثابت، جی واضح۔ سفر معراج کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ جی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود کا بیان ہے، یعنی حضور کا فرمان نہیں ہے اور نہ کسی صحابی کے ذریعے ان تک پہنچا۔ جی یہ ان کا خود کا اپنا بیان ہے۔ شب معراج اس جان کو زمین سے آسمان کی طرف بلا لیا گیا، تو جب جان آسمان کی طرف چلی گئی تو جہاں جو چیز تھی وہ وہیں ٹھہر گئی، اور جب روح دوبارہ لوٹائی گئی، جان کو لوٹایا گیا تو سب سسٹم سارا نظام پھر سے وہیں آگے بڑھ گیا۔ زمین کو انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر آ گئے ہیں۔ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام کنڈے کی نیاز کیوں اور کیسے اسے بہت زیادہ پسند کیا، سراہا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دعائیں دی اور بہت سے لوگوں نے مسلسل اس بات کی کمنٹ کی کہ اس پروگرام کے بعد ایک پروگرام شب معراج کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے، چونکہ ماہ رجب المرجب کی 27 تاریخ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تاریخ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے ذریعے بڑا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو تمام انبیاء کو میسر نہیں آیا۔ یعنی ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا۔ شب معراج اور سفر معراج کے تعلق سے اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانیات کے ساتھ یہ سفر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے جلووں کا مشاہدہ کیا، اس پر بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ بھی طرح طرح کے اعتراضات قائم کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اپنی طرف سے دلیلیں تلاش کر کے لاتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو بھی ماننا ہے سفر معراج کے تعلق سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج اسی کنفیوژن کو کلیریفائی کرنے کے لیے، آپ کے سوالوں کا اور باطل عقائد والوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر آ گئے ہیں، اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان ہیں عالی جناب مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ، جو الحمدللہ ایک مسجد میں خطیب و امام بھی ہیں اور ساتھ ہی سنی دعوت اسلامی کے مدرسے میں آپ پڑھاتے بھی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت، اللہ نے آپ کو وہ علم، اللہ نے آپ کو شعور عطا فرمایا ہے کہ باطل عقائد والے اہل سنت والجماعت کے عقائد و معاملات پر جس طرح کا بھی اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، مولانا انظار نجمی صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ الحمدللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، پھر آپ کے جواب کے بعد کسی کا کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم استقبال کرتے ہیں مولانا انظار نجمی صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم میں خوب برکتیں عطا کرے، اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ یوں ہی دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو حضرت میں آپ سے سفر معراج کے تعلق سے جاننا چاہوں گا کہ سفر معراج جو ہے یہ صرف اہل سنت والجماعت نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یا پھر قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی اہل سنت والجماعت کا شب معراج کے تعلق سے جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی ماننا ہے، کیا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج آپ نے جو سوال کیا ہے سفر معراج کے حوالے سے کہ آیا یہ ہمارا من گھڑت حصہ ہے یا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں، جی، تو الحمدللہ اہل سنت کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر۔ سبحان اللہ، ہمارا مبدا اور مرجع اصل میں قرآن و سنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے وہ سورۃ الاسراء کی ہے۔ پہلی ہی آیت اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ یہ تو نص قرآنی ہے، اور قرآن کی کسی آیت کا واضح طور پر انکار کرنا یہ تو کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہر ایک کا سفر یا تو اس کا کوئی ساتھی بیان کرتا ہے، یا تو اس کا کوئی دوست بیان کرتا ہے، یا تو وہ خود اپنا خود نوشت اور اپنا سرگزشت بیان کرتا ہے۔ بے شک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو کسی اور نے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ اور اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ، اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، بے شک، یہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ، جو اپنے بندے خاص کو، سبحان اللہ، اپنے محبوب کو، اور عبد کہتے ہی ہے اس کو جو جسم مال روح ہو، ذات کے ساتھ ہو، وجود کے ساتھ ہو، صرف خواب کا معاملہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہاں عبد کا معنی ہی اس بات پر اطلاق، آپ کسی کو بھی عبد اس وقت کہہ سکتے ہیں جب وہ جسم کے ساتھ اس کی روح بھی موجود ہو، بے شک، اسی وجہ سے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ یہاں اگر روحانیت کا معاملہ ہوتا یا خواب کا معاملہ ہوتا تو اتنا اہتمام شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان نہیں کرتا۔ بے شک، آپ بھی خواب میں کہاں سے کہاں سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہاں بشارت ہے کہ خواب کی بات نہیں ہے، یہاں دیدار کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے قرآن کی یہ آیت واضح دلیل ہے، نص قرآنی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے آپ تشریف لے کر کے گئے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت ہو گئی۔ جی، یعنی اس پورے سفر کا جو اتنا پارٹ ہے، ہاں جو شروعات ہے سفر، جی مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جی، تو یہ قرآن شریف سے ثابت ہے، بالکل نص ثابت، قطعی سے۔ نص قطعی اب سے اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر اور اس سے کچھ اور معنی نکالنا شروع کر دے اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جی سفر معراج کا انکار کرنے کی کوشش جی، کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خارج ہو جائے گا۔ جی، اور اس کے آگے کا جو سفر ہے ہاں، وہ قرآن میں ہے یا وہ حدیث وہ میں؟ حدیث پاک میں ہے۔ اچھا، اصل میں ہمارے یہاں کیسا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ، قرآن کی تفسیر اجماع سے بھی ہوتی ہے۔ اچھا اس طریقے سے درجے ہیں۔ اچھا اچھا، جیسے نماز کا حکم ہے، جی، وضو کا طریقہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، اچھا، اور نماز پڑھنے کا بھی مکمل طریقہ نہیں ہے۔ جی جی، سود کا ذکر ہے، جی، سود کی مکمل تفسیر نہیں ہے۔ اچھا، اذان کا حکم ہے، اذان کی مکمل الفاظ کیا ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ اجمال تعالیٰ- ہے۔ ہاں، قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث پاک اللہ نے کسی بات کا حکم دیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ وضاحت فرماتے جی ہیں۔ ٹھیک، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت سے ہی قرآن میں وضاحت مل جاتی ہے، اچھا، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وضاحت قرآن میں موجود نہیں ہوتی ہے جی، تو وہ حدیث پاک میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن سے ہے، بے شک، اور اس کا اگلا سفر جو ہے جی، وہ حدیث پاک میں موجود ہے، اچھا، صحیح مسلم میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، اچھا، کئی کتب احادیث کے اندر ماشاء آگے کا تذکرہ مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، جب دنیا میں بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے، امت کی فکر کا خیال آپ نے کیا کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ آپ جائیں اور میرے محبوب کو بیدار کریں، اور بیدار کر کے انہیں کہیں کہ آپ کو اللہ بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ایک ہوتا ہے کہ ہم خود کہیں جاتے ہیں، یہاں خدا بلا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ آرام کر رہے تھے، جی، تو کہا آپ کیسے بیدار کروں؟ تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دے دو، سبحان اللہ۔ تو تلووں کو بوسہ دیا تو اس کی ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوئے، تو کہا تو کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کا بوسہ لیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے، جی یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ جی، جی اور یہ ادب کی بات آپ دیکھیں، جی، یہاں لوگ کہتے ہیں پیر چومنا اور یہ سب جائز نہیں ہے، لیکن یہاں تو حضرت جبریل کی سنت ہے حضور کے قدم کو چومنا۔ سبحان اللہ، یعنی تمام فرشتوں کا سردار، جی، انبیاء کے سردار کے قدموں کا قدم کو بوسہ بوسہ لے رہا ہے۔ دے۔ سبحان اللہ، اور اس کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوئے تو کہا آپ کا رب بلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد شق صدر ہوا حرم کے پاس،
اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کے بعد مسجد اقصی تشریف لے گئے، وہاں پر براق کو باندھا گیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی ہے۔ تو وہاں تو ایک مسئلہ تو اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدے کی تکمیل وہاں پر ہو رہی ہے۔ جی اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں سے، عالم ارواح سے مراد روحوں کی دنیا جہاں پر تمام روحیں ہوتی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کی روحوں کی دنیا وقتاً فوقتاً اپنے زمانے میں وہ زمین پر آئیں گے، جو پروسیس ہے اس کے تھرو، لیکن جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے تب تک وہ روحوں کی دنیا میں ہے، اسے کہتے ہیں عالم ارواح۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے کیا وعدہ لیا؟ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ سبحان اللہ۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا، اخذ اللہ میثاق النبیین، پکا وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان جائیں تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تصدیق کرو گے کہ نہیں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، کہ ہم تصدیق کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس پر گواہ ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی تصدیق ہو رہی تھی معراج کے موقع سبحان اللہ۔ اور سب کی اقتداء، سب کے مقتدی، تمام انبیاء کرام جو ہے وہ مقتدی بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بن کر کے آپ نے نماز بھی ادا عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے زمانے میں میرے محبوب آئیں تو تم سب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑنا، ان کو فالو کرنا، ان کی اقتداء میں آ جانا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو آئے وہ آ کر اپنے دور کے زمانے کے اعتبار سے دنیا سے رخصت ہو گئے بظاہر۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جب تمام انبیاء جو آئے ان کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے ظاہری طور پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ وعدہ لیا تھا یہ وعدہ ان انبیاء کے دور میں حضور کے آنے کا نہیں تھا، وہ گویا اسی شب معراج کا شب معراج کا ہے، اس کی بھی ایک وضاحت ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیے، اور اس واقعے نے تو اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات سے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، صحیح بخاری شریف کی حدیث کہ بے شک تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور سنن نسائی کی حدیث پاک بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، زمین کو انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جب تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو امام الانبیاء ہیں وہ بھی اپنی قبر میں باحیات ہیں اور انہیں بھی روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں امامت کرائی اور امامت کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں پیش کی گئی تھی، ایک ہے خمر جسے شراب کہتے ہیں اور ایک ہے دودھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کو یعنی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے فطرت کو پسند فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے شراب جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور اس کی بہت ساری احادیث میں ممانعت بھی آئی ہے، اور دودھ جو ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس کو ہمیں نوش کرنا چاہیے، اس سے صحت بھی بنتی ہے اور انسان اس سے طاقتور بھی ہوتا ہے۔ وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے، جب پہلے آسمان پر گئے تو وہاں کے فرشتوں نے دروازہ بند رکھا تھا تو حضرت جبریل نے دستک دی تو آواز دی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، تو دروازہ کھولا گیا، مرحبا مرحبا کے نعرے ہوئے، وہاں پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تو جبرائیل تو تمام انبیاء کے پاس بھی آ چکے تھے
جی اور تب تک یعنی حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے شب معراج تو اس سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سینکڑوں بار آ چکے ہوں گے. جی تو سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو اب تک ہزاروں بار آئے گئے, جی تو کیا ہر بار دروازہ جبرائیل کے جانے کے بعد بند کر دیا جاتا تھا یا آج رات بند کیا گیا؟ یہاں مقام شان محبوبیت دکھائی جانی والی سبحان تھی. اللہ سبحان اللہ. اصل وجہ یہ تھا کہ جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے جی اور یک لخت مان دروازہ کھولا جاتا ہے تو اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور وہاں سارے فرشتے منتظر تھے نا. اور میں نے ابتدا میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بلایا گیا تھا کہ آپ آسمانوں پر آپ کے چرچے کتنے ہیں, سبحان آپ کی شان کیسی ہے, آپ کا مقام کیا ہے, ذرا آپ آ کر کے تفریح کر کے اور دیکھ کر نظارہ دیکھ کر کے تو جائیں. کہ دنیا میں اگر لوگ آپ کو بظاہر ابھی نہیں مان رہے ہیں لیکن آپ کے نام کے ڈنکے آسمانوں میں کتنے بج رہے ہیں, ذرا یہ بھی تو دیکھ لیں. اور وہ سارے فرشتے اسی بات کے تو منتظر تھے. سبحان اللہ. اس لیے اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی جانب لے جایا گیا. اور پھر میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی, پرچم جھکا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت زکریا علیہ السلام ہے, ان کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, حضرت نوح علیہ السلام. مختلف انبیاء کرام کے اسماء بیان کیے جاتے ہیں. پھر سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت جبریل امین کی آرام گاہ ہے. وہ آخری پہر ہے. سدرہ ایک درخت کا نام ہے جس کے ایک ایک پتے گویا کہ سمجھ لیجیے کہ ایک زمین کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور اس میں ہر انسان کی زندگی کی مکمل حیات وہاں پر لکھی گئی ہے. جب وہ پتا ٹوٹتا ہے تو انسان جو ہے یہاں پر اس کی روح انتقال ہو جاتی ہے, اس کی روح نکلتی ہے. یہ دنیا میں یہ مطلب اس پتے پر صرف مسلمانوں کا لکھا ہوا ہے, سارے انسانوں کا مطلقاً ہے. اچھا جی. تو وہ درخت وہاں پر موجود ہے, وہ آرام. اس کے آگے حضرت جبریل امین نہیں جا سکتے. اچھا. وہاں تک کہ ان کی آخری حد ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے تو وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا تھا کہ جبریل چلو, اب تک تم ساتھ میرے آئے ہو. تو کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو رسائی یہیں تک ہے, اگر میں بال کے برابر بھی اس سے آگے گزرا تو میرے پر جل جائیں گے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اے جبریل اگر تمہاری کوئی تمنا ہو تو پیش کرو, میں اللہ سے جا کر کے کہوں گا. یہ اصل میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی, اور جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل آئے تھے اور کہا تھا کہ اے ابراہیم اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو پیش کرو, میں اللہ سے جا کر پیش کرتا ہوں. تو کہا تھا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں, مجھے کسی سے کہنے کی حاجت نہیں ہے. تو چونکہ ایک اعتبار سے انہوں نے احسان کرنے کی کوشش کی تھی آپ کے جد اعلیٰ پر, تو اسی کا جواب آپ نے دیا تھا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ میری رسائی اللہ تک ہے, لیکن آج تمہاری رسائی کی انتہا ختم ہوتی ہے. اب میری رسائی وہاں تک ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے, لہٰذا تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بیان کرو, میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری حاجت کو بیان کروں گا. تو اس وقت انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میری بس ایک تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرنے لگے تو مجھے یہ شرف ملے کہ میں اپنے پروں کو بچا لوں تاکہ آپ کی امت اس پر قدم رکھ کر کے جنت میں چلی جائے. جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی کہا کہ جبرائیل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو, تو جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت مانگا بھی تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, بلکہ حضور کی امت ہی کے لیے مانگا, کیونکہ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں. دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا حبیبی الناس یطلب رضائی وانا اطلب رضاک. سبحان اللہ. امام راضی نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب, حدیث قدسی ہے, اے میرے حبیب ساری کائنات کے لوگ میری خوشی چاہتے ہیں لیکن میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ جانتے تھے کہ اگر حضور راضی ہو گئے تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند ہے آپ نے وہ مانگا. الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد جنت کا دیدار کیا, جہنم کو دیکھا, یہ ساری چیزیں ملاحظہ کی. پھر راستے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ واقعات رونما ہونے والے تھے ان سارے مناظر کو بھی دیکھا. یعنی جنہوں نے زندگی میں نیک عمل کیے ہوں گے انہیں کیا انعامات دیے جائیں گے, اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی ان کا انجام کیا ہوگا. ان کا انجام تو انعامات بھی دکھائے گئے اور سزا بھی دکھائی گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سفر معراج سے واپس آنے کے بعد اپنی امت کو بتا دیں اور قیامت تک کے لیے لوگ اس چیز کو لے کر تیاری کریں. جی ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد اپنے رب کا دیدار کیا. سبحان اللہ. قاب قوسین او ادنا کی منزلوں کو طے کیا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ جتنا تیر اور کمان کا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کم فاصلہ تھا. سبحان اللہ. اور 2 ملاقات کی. اور بعض کتابوں میں تفاسیر کی یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ حبیب مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت ہی کے بارے میں سوال کیا تھا. اور اس کا جواب یہی دیا تھا کہ اے میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے. 70,000 مرتبہ سوال ہوئے اور 70,000 سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب حضور نے دیا تھا کہ اے میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے, میری امت کو میرے حوالے فرما دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ فرمایا کہ محبوب کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو, محبوب کچھ حاجت ہو تو بیان کرو, محبوب کچھ چاہیے تو بولو. تو 70,000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی, بس امت 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 امت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پورا سفر نامہ ہم سن رہے ہیں. اور اس میں جو تمام اعتراضات ہیں اس کی بات ہم کریں گے, لیکن سب سے اہم چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر میں اپنی امت کو فراموش نہیں کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے جب کہا کچھ مانگو تو جبرائیل نے بھی کہا آپ کی امت پل صراط پار کرے تو مجھے اتنی اجازت ہو کہ میں اپنے پر بچھا سکوں. یہاں تک آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے اور براق برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا, بجلی کی طرح آگے بڑھا, تو حضور نے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا کہ میں براق پر سوار ہو کر تیزی سے گزر رہا ہوں, لیکن قیامت کے دن میری امت پل صراط کو کیسے پار کرے گی. اب جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لامکاں پر, وہاں پر اللہ فرماتا ہے محبوب کچھ مانگو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی 70,000 بار سوال کیا گیا اور 70,000 مرتبہ ایک ہی بات کہتے ہیں, میری امت میری امت میری امت. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے نبی کو تکلیف ہو. ہم اپنے نفس اور اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کرتے. یہاں تک کہ سفر معراج میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے, آج 90% یا مور دین 90% مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس سفر معراج کے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے. جو نبی دن رات اپنی امت کو یاد کرے, اپنی امت کے غم میں روئے, جو لامقا پر پہنچ کر بھی رب کے حضور اپنی امت کے لیے دعا کرے, ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کے امتی بننے کا ہم حق ادا کریں. ان کی محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اس دعوے پر کھرے اترنے کی کوشش کریں, اور ہم وہ کام کریں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. یاد رکھیں مرنے کے بعد قبر میں نہ ماں کو منہ دکھانا ہے نہ باپ کو منہ دکھانا ہے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, آپ کا دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. آپ بتائیں کہ اس وقت ہم منہ دکھانے کے لائق ہوں گے. میدان قیامت میں ہم اپنے نبی کو کیسے فیس کریں گے, کیسے منہ دکھائیں گے؟ تو اپنے نبی کی سیرت کے سانچے میں, اپنے نبی کی سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کریں, اور جس سے منع کیا اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی حضرت. اچھا, یہ چیز بھی میں ضمناً عرض کر دوں کہ نماز جو ہے اس سے پہلے بھی تھی. اچھا, لیکن وہ 2 وقت کی تھی. اچھا, یعنی شب معراج جو نماز کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جی, اس سے پہلے بھی نماز, اس سے پہلے نماز تھی. ہر نبی کی امت پر نماز ہے, لیکن اس کا انداز جدا جدا تھا. اچھا, طریقہ الگ تھا, طریقہ کار الگ تھا. بعض تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا ہے جی, کہ جب آپ آسمان میں آپ چڑھ رہے تھے بلندیوں کی طرف, جی, تو بعض فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں, بعض کو دیکھا کہ وہ رکوع میں ہیں, بعض کو دیکھا کہ وہ قیام میں ہیں. جی, تو اس طریقے سے فرشتوں کو جب دیکھا تو جبریل امین سے پوچھتے رہے, تو کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہیں گے, یہ قیام کی حالت میں رہیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کاش اسی طریقے کا کچھ تحفہ اللہ میری امت کو بھی عطا کرے. تو ان کا پورا مجموعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تحفے میں نماز کی شکل میں عطا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن دی تھی تو 50. جی,
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار، وہ بھی مختصر سے وقت میں. اس وقت ہر چیز رک گئی تھی. سبحان اللہ. اور اس کی تشریح یہ کی گئی کہ زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا. سبحان اللہ. ہر چیز. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. اور جب اس جہان کی جان ہی نہیں ہے تو کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ حرکت کر سکے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے مان لیجیے کوئی گھڑی چل رہی ہے جی، اور آپ نے اس کا سیل نکال دیا، تو آپ نے جہاں نکالا گھڑی وہیں رک جائے گی. اچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس کائنات کی جان بنا کر جان بنایا ہے. اور شب معراج اس جان کو زمین سے آسمان کی طرف بلا لیا گیا. تو جب جان آسمان کی طرف چلی گئی تو جہاں جو چیز تھی وہ وہیں ٹھہر گئی. اور جب روح دوبارہ لوٹائی گئی، جان کو لوٹایا گیا، تو سب سسٹم، سارا نظام پھر سے وہیں آگے بڑھ گیا. اسی لیے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. سبحان اللہ. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. سبحان اللہ. جی قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سبحان اللہ. کہ محبوب آپ کی امت کو میں عذاب دوں گا ہی نہیں جب تک آپ ان میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اسی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس کا وجود چل رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے قرآن کی روشنی میں جو اشعار لکھے ہیں وہ کمال کے اشعار لکھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے حصے میں گئے اور پھر واپس بھی آئے جی، اللہ کا دیدار کیا. اور وہ بھی یہاں پر یہ بھی بتا دوں، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. سبحان اللہ. رأیت ربی فی احسن صورت سبحان اللہ. فوضع یدہ بین کتفی فبرداہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت حسین صورت میں دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری پشت پر اپنا دست اقدس، دست قدرت کاملہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسے ہی رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فتجلی لی کل شیء، کہ جتنی بھی چیزیں تھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت رکھنے کی برکت سے کائنات کی ہر شے مجھ پر ظاہر ہو گئی. سبحان اللہ. روشن ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. رأیت ربی مرتین، 2 مرتبہ دیکھا ہے، مرتن بالبصر و مرتن فی المنام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ خواب میں. سبحان اللہ. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی بتا دوں، ایک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جا رہے تھے اور اللہ کے قریب پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ میرے محبوب آج تم کو کس نام سے پکاروں. سبحان اللہ. محبوب تم کو کس نام سے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے جی کہ آپ جو کہیں گے اسی نام سے آپ کو پکارا جائے گا. سبحان اللہ. کس نام سے پکاروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی آپ دیکھیے، جبکہ آپ کی طرح تو کائنات میں اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. بے شک. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لم ارا قبل ولا ارا مثل بعدہ. سبحان اللہ. نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پہلے کسی کو دیکھا ہے، نہ حضور کے بعد میں نے کسی کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج آپ کو کس نام سے پکارو، لیکن کمال عاجزی آپ دیکھیے. آج دنیا میں کوئی انسان کچھ ترقی کرتا ہے اور اس کا نام القابات سے نہ لیے جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے کر کے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا آج تو مجھے صرف اپنا بندہ کہہ کے پکار دے، یہی میرے لیے بس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ حضور کی خود حدیث بھی ہے نا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. سبحان اللہ. کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ کے ہی لفظ سے پکارا. سبحان اللہ. ہم تو 1000 مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ میرا اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ سب سے بڑی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. اور پھر وہیں پر وہ
کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو، یہ بھی پوچھا گیا تو آپ نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ساری تحیتیں، ساری پاکیزگی، التحیات للہ، ساری تحیت سلام سب کچھ اللہ کے لیے، والطیبات، یہ ساری بزرگی پاکیزگی مولا سب کچھ تیرے ہی لیے ہیں، ساری نعمت سب تیرے لیے، جو کچھ میرا جینا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ مولا تیرے لیے تو ہے۔ تو پھر السلام علیک ایھا النبی، یہ اللہ کی طرف سے خطاب آیا تھا۔ اچھا نماز، یہی چیز ہم نماز میں ہی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں چھوڑا جی، اور پھر کیا کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سبحان اللہ، کہ مولا مجھ پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی، میری امتیوں پر بھی سلامتی۔ سبحان اللہ۔ پورا سفر نامہ ہم نے سفر معراج کے تعلق سے سن لیا، کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی اور کس طرح سے آپ تشریف لے گئے لامکہ پر، اور کس طرح سے پھر آپ تشریف لے آئے۔ تقریباً ہم نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ اب دو تین چیزیں جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں یا جو چیزیں ذہن میں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو حضرت یہ لگتی ہے مجھے کہ جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں اس وقت روئے زمین پر، ان سب میں سوائے اہل سنت والجماعت کے کوئی اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں مناتا ہے۔ یعنی جس طرح سے سنیوں کے یہاں پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے شب معراج کو، اس طرح سے ان کے یہاں پر اہتمام نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نہ منانے یا نہ ماننے یا انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سفر معراج کو تسلیم کریں گے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اختیارات کو ماننا پڑے گا، اور ان کے جو باطل عقائد ہیں جو ان کے مولویوں نے گڑھے ہیں، سفر معراج کے ذریعے ان کے بہت سارے عقیدوں کا رد ہو جائے گا۔ جیسے انبیاء قبروں میں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ تو سب مر کے مٹی میں مل چکے معاذ اللہ، اور یہاں سفر معراج کو تسلیم کریں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء قبر میں ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، اور آ کر انہوں نے نماز بھی پڑھی، یعنی وہ آتے جاتے بھی ہیں، اسے بھی ماننا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے عقیدے سے ٹکراتی ہیں، تو چونکہ یہ چیزیں ان کے عقائد سے ٹکرانے والی ہیں تو انہوں نے سرے سے اس کا انکار ہی کر دیا۔ اچھا، کچھ ایسے فرقے ہیں جو حضور کے سفر معراج کو تسلیم کرتے ہیں، وہ منع نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے جو ہے روحانی معراج عطا کی تھی، یعنی وہ تو ام ہانی کے مکان میں لیٹے تھے اور روح کو سیر کرا دی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں معراج کرائی گئی لیکن آپ سو رہے تھے، خواب میں آپ کو سب کچھ دکھا دیا گیا۔ تو اگر یہ چیز خواب میں ہوتی یا روح کو معراج کرائی گئی ہوتی تو ظاہر ہے کہ خواب کا انکار ابو جہل بھی نہیں کرتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت بہت سے نو مسلم جو تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے معراج کے ذکر کو سننے کے بعد کہ ہم نے ہر چیز ان کی تسلیم کر لی لیکن اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے معاذ اللہ، اور وہ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ تو ابو جہل کا انکار کرنا یا ان لوگوں کا اس وقت انکار کرنا یا مشرکین مکہ کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا دعویٰ خواب کا نہیں تھا۔ بالکل، اگر دعویٰ خواب کا ہوتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تم نے یہ سفر کر لیا تو کون سا، ہم تو اس سے پہلے خود بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں کہ کل رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں طواف کعبہ کر رہا ہوں تو سننے والے مبارکباد دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس کو مبارک فرمائے اور اللہ کرے کہ جلد آپ تشریف لے جائیں، کوئی مذاق نہیں اڑائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ میں امریکہ میں گھوم رہا تھا کل رات خواب میں سویا بستر پر تھا، پتہ نہیں کہاں کا نکل گیا، تو خواب کا انکار کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ خواب میں کوئی بھی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ خواب کا کیا ہوتا تو جو منکرین تھے انکار نہ کرتے، بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ دعویٰ خواب کا نہیں تھا، حقیقت کا۔ جی بالکل۔ تو یہ جو آج انکار کر رہے ہیں وہ خواب مانتے ہیں، حقیقت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان کو تو قرآن کے نص سے سمجھنا چاہیے نا جی، کہ قرآن کے نص میں تو وضاحت کے ساتھ اس چیز کو کہہ دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کے اسی ضمن میں ایک چیز یہ بھی کہہ دیتا ہوں، بعض لوگ جہاں پر خواب کا کہتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیدار کے لیے گئے تو اللہ کا دیدار کرنے نہیں گئے، وہ حضرت جبریل کو دیکھنے گئے۔ اچھا، کہ سدرۃ المنتہا پر ان کو اصلی صورت میں ان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اچھا، عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جب پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ اچھا،
حالانکہ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت جبریل امین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے جی، اور اس میں کمال کی کیا بات ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کو دیکھنا ہی تھا تو اتنے اہتمام کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، وہاں سارے انبیاء کی امامت کرنا اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر کر کے وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ صحیح، حضور کا اختیار ہے کہ اگر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے جبریل کے اصلی صورت زمین پر دکھا، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بے شک بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں گیم کھیلتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ چیز ماننی نہیں ہے کیونکہ سفر معراج جو ہے ان کے عقیدے سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ خدا جب دین لے لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، مسئلہ وہی ہے۔ اور نیو جنریشن کو جو ہے نا یہ لوگ گمراہ کرنے کی زیادہ تر کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کی نص صریح سے ثابت۔ اچھا، رہ گئی بات خواب کی اور حقیقت کی، تو اس میں تو بالکل صراحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رأى محمد ربہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کس سے مروی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے جی، اور وہ بھی ان کا اجتہاد ہے جی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روایت کیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ نے ابو زرعہ سے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ نے احمد بن اشکاب سے بیان کیا، اور احمد بن اشکاب نے جو ہے نا امام بخاری سے بیان کیا۔ یہ ایک ترتیب، ایک چین چلتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے جی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود کا بیان ہے۔ اچھا، یعنی حضور کا فرمان نہیں ہے ہے اور نہ کسی صحابی کے ذریعے ان تک پہنچا۔ جی، یہ ان کا خود کا اپنا بیان ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ کہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے، معراج کے لیے گئے، تو وہ جھوٹ باندھتا ہے حضور پر۔ پھر یہ بھی کہتی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیب کا علم کا ثبوت مانا، وہ حضور پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ایک روایت نقل کرتی ہے، وہ بیان کرتی ہے اپنے اجتہاد کو، تو وہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر دیدار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، تو حضرت عائشہ تو سب سے زیادہ قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر وہ رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر قرآن اترتا تھا حضرت عائشہ کے ساتھ جب ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ کو کیوں نہیں معلوم ہوا، سب کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ ایک بڑا اعتراض ان کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا سن 10 نبوی کے اندر، جب وصال ہوا، اور اسی سال جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا۔ ان دونوں کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح ہوا۔ ان کے عمر میں اگرچہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جب نکاح ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی۔ اچھا، اور ابھی نکاح جو ہے یہ مکہ معظمہ میں ہوا، مکہ میں ہوا، معراج بھی مکہ معظمہ میں ہوئی، اور عائشہ صدیقہ سے نکاح بھی مکے میں ہوا۔ جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ کے بستر پر ہی ہوتے تھے، تو وہ معراج کے لیے کب گئے؟ اچھا، اگر معراج کے لیے گئے ہوتے تو وہ نقشے کو جانتی تھی۔ تو میرا یہ ماننا ہے اور کہنا یہ ہے کہ بلکہ تاریخ سے کہ مکے میں آپ کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا معاملہ بھی مکے میں ہی ہوا ہے۔ تو جب معراج کا معاملہ مکے میں ہی ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر پر کب رہیں گے؟ آپ غور کریے۔ اور جب مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی حضور کے گھر پر ہوئی، اور معراج تو مکے میں ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور کے بستر پر حضرت عائشہ ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کرے کہ حضور تو میرے بستر پر ہی ہوتے تھے، تو حضور معراج کے لیے کب تشریف لے گئے؟ تو یہ ان کا ایک اجتہاد تھا۔ حضرت امام حسن بصری، اس ضمن میں ایک روایت نقل کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں پرورش پائے ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی تربیت میں آپ رہے ہیں, سبحان آپ کے اللہ. شاگرد خاص سبحان رہے اللہ. ہیں. یعنی ام المومنین کی گود میں پلے جی, اور مولا کائنات کے شاگرد خاص تھے. شاگرد ماشاء اللہ. خاص. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار میرے محبوب نے کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاضی ایاز نے بھی لکھا ہے. جی, حضرت امام احمد بن قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں وَالْأَشْهُرُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مشہور قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا, یہاں پر کچھ لوگ یہ گیم کھیلتے ہیں کہ رعا کا معنی جو ہے نا وہ خواب بھی ہوتا ہے, اچھا. خواب میں دیکھنا بھی ہوتا ہے. اچھا. رعا یرا رؤیتن, اس کا مطلب ہوتا ہے خواب میں بھی دیکھنا. اچھا. تو کہتے ہیں یہ سب جتنی بھی دلیلیں آپ پیش کرتے ہیں وہ خواب کی. میں کہتا ہوں کہ اب اس کا جواب بھی سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں یہ بیان فرمایا ہے مرتن بالبصر و مرتن فی المنام یا بالمنام, جی, کہ میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے, سبحان اللہ. ایک ماتھے کی آنکھوں سے اور ایک خواب میں. جی, اگر ہر جگہ رویت کا معنی خواب ہی ہوتا تو مرتن بالبصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تشریح کرنا اور توضیح کرنا اور فرق پیدا کرنا اس بات کی واضح اور بیان دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور اس کے علاوہ خواب میں بھی دیکھا ہے. ایک حدیث شریف اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معراج عطا کی ہے. جی, تو اب تمام انبیاء کی معراج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں فرق یہی ہے. جی, جس طرح سے تمام انبیاء کو معراج کرائی گئی, حضور کو وہ معراج بھی کرائی گئی. جی بالکل روحانی. جی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سے الگ ہٹ کر وہ معراج بھی کرائی گئی جو انبیاء کو میسر نہیں آئی. جی, اور وہ ہے جسمانی. بالکل, یعنی یہ معراج بھی ہوئی اور وہ معراج بھی دونوں, اور حضور نے یہی فرمایا ہے. بے شک. جی, امام احمد بن حنبل, امام ابو الحسن اشعری, ان سب کا یہی کہنا ہے جی, کہ انہ رأى اللہ تعالی ببصرہ وعین رأسہ. جی, یہاں تو وضاحت بالکل کر دی امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. اپنے رب کا. اور میں پڑھا بھی ہوں اس سلسلے میں. تو یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے یا حضور کی حدیث مبارکہ؟ حضور کی حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, اپنا موقف بیان کرتے ہیں. اچھا, جب یہ بات ہوئی تھی نا تو کسی نے یہ کہا تھا کہ حضرت عائشہ نے تو یہ بات کہی ہے. تو اس کا جواب امام احمد بن حنبل نے یہ کہا تھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے اور یہ رسول اللہ کا قول ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہی ہے اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عباس سے بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں جب 2 چیزیں ٹکرائیں, تعارض ہو صحابی کے قول میں یا صحابیات کے قول میں اور حضور کے قول میں, تو ترجیح حضور کے قول کو ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں حضور کے قول کو, کیونکہ اس کی تائید ہے نا. سبحان اللہ. نہیں تو یہاں پہ سوال ایک یہ بنتا ہے, جیسے یہ تمام ائمہ, چاہے امام حسن بصری ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں یا دیگر جو ائمہ ہیں, ان ائمہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ پہنچی. جناب عبداللہ ابن عباس سے, عبداللہ ابن عمر سے, جناب ابو ہریرہ سے وہ روایت پہنچی اور ان سب نے تسلیم کیا, اپنی کتابوں میں لکھا, اپنا موقف بیان کیا, تاکہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کر لیں کہ بہرحال ہمارے امام کا کیا موقف تھا. تو یہ روایت جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچی, کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تک وہ روایت نہیں پہنچی تھی کہ ابو ہریرہ بھی اس بات کے قائل ہیں, جناب عبداللہ ابن عباس بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. پھر اگر وہ روایت ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی تو ان کا جو یہ انکار ہے وہ انکار کس بات کو لے کر ہے؟ ان کا جو انکار ہے نا وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نص قرآنی کو نص قرآن سے استدلال کرتی ہے. جی, اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. اچھا. اور یہاں ادراک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مکمل گھیر لینا, ہاں, ایک احاطے میں لے لینا, احاطے میں لے لینا. جی. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی آنکھ پورے مکمل احاطے میں نہیں لے سکتا. اچھا. جیسے کہ آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ آسمان کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن مکمل آسمان کا ادراک نہیں کر سکتے.
وہ آپ کی آنکھ کی حد تک نظر آتا جی، آپ کی جتنی وساطت ہوگی، آپ کی آنکھوں کی بینائی جتنی ہوگی، آپ وہیں تک دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کو مکمل احاطے میں نہیں لے سکتے. تو ایک تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آیت سے استدلال کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کا ادراک نہیں کر سکتا. دیکھ سے مراد وہاں کیا ہے؟ ادراک کرنا ہے، نہ کہ اس کا انکار مکمل کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی انہوں نے بھی انکار نہیں کیا. اچھا، اس کے ضمن میں آپ کو مشکات شریف کی ایک حدیث بتاتا ہوں، اور بہت پیاری حدیث ہے. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں آپ سر رکھے ہوئے تھے. جی. ٹھیک. اور مدینے کا نیلا آسمان تھا. جی. وہاں کی ہر چیزیں خوبصورت ہی ہوتی ہیں. بے شک، سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے یہ بات دریافت کی تھی نا جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کے برابر کس کی نیکی ہے؟ سبحان اللہ. کہا تھا کہ نہیں؟ جی بے شک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کے برابر عمر کی نیکی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر کی نیکی ہے. تو پھر کہا میرے والد صاحب کی، تو کہا کہ عمر کی تمام نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. سبحان اللہ. اگر یہ حدیث کو آپ مکمل مان لے جی تو یہاں پر تو جہاں ایک طرف تو خود کہہ رہی ہے کہ جو حضور کے لیے غیب کا علم مانے وہ جھوٹا ہے، اور یہاں تو خود حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں جو کہ غیب سے تعلق رکھتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب ہے. اچھا. تو یہاں سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی کہ وہاں جو غیب کا انہوں نے انکار کیا ہوگا وہ ذاتی کا انکار کیا ہوگا. اچھا اچھا. کیونکہ ذاتی غیب تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عائشہ صدیقہ نے جب یہ کہا جی کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے جی، تو اس پر اگر اس وقت کسی نے اعتراض قائم کیا ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ اس کی وضاحت کر دیتی، لیکن وہ چیز نہیں ہے. نہیں جی. تو آپ کو اور قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ آیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، غیب کا علم حضور کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس سے مراد ذاتی ہے. اچھا. سبحان اللہ. اس سے مراد ذاتی ہے. رہی بات عطائی کی تو درجنوں آیات ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول. سبحان اللہ. غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. سورہ جن میں. سبحان اللہ. آپ سورہ نساء میں دیکھیں، وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبی من رسله من یشاء. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ، اے لوگو تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اپنے غیب پر تمہیں مطلع کر دے. سبحان اللہ. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ جس رسول کو چاہتا ہے اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے. یعنی قرآن مقدس میں ایک جگہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے جی، اور وہیں قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ جن رسولوں کو پسند کرتا ہے انہیں غیب کا علم دیتا ہے. جی. تو اب یہ دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں. قرآن میں موجود ہے. تو اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا غیب مانتی ہیں، تبھی تو کہتی ہیں کہ نیکیاں کس کی ہیں. جی. میرے والد کی نیکیوں کا کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے کہ ان کا امتی کون، کیا، کب، کہاں، کتنی نیکیاں کرتا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ جو حضور کا علم غیب مانے جی وہ ماننا درست نہیں ہے. ہاں، یعنی وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے. یہ دو تین چیزیں سوال ہوئی تھی، تو اس میں سوال کیا گیا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ وہ جھوٹا ہے. تو مطلب تو وہاں پہ ذاتی مراد ہے. اچھا. تو دیکھنا ایک الگ شے ہے اور احاطہ کرنا ایک الگ شے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا جی تو آپ نے دیدار کیا جی، احاطہ نہیں کیا. ہاں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے، جو تمام صحابہ نے روایت کی جی، تو اس میں بھی دیدار کا ذکر آتا ہے، احاطے کا ذکر نہیں جی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب عبداللہ ابن عباس نے جو کہا کہ حضور نے دیدار کیا وہ بھی صحیح ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. اب آپ اپنے اعتبار سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو یا ان کے قول کو اپنے عقیدے سے توڑنے موڑنے کی، جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی نفی نہیں ہوتی. نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آپ نے مطلب ادراک کا انکار کیا ہے، دیکھنے کا انکار نہیں کیا. نہیں. سبحان اللہ. تو یہ اس کی پوری مکمل تشریح ہمارے سامنے جو محدثین نے کی ہے اور مفسرین نے کی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں، امام حسن بصری کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، متعدد صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور ہمارے اولیاء کرام میں تو سب کا اقرار ہی ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے تو کہا گیا نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. سبحان اللہ. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم لوگ اسی موقف پر قائم ہیں الحمدللہ.
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں، دل دماغ میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو لے کر کوئی سوال یا کہیں کسی کا کوئی اعتراض آپ کے دل دماغ میں ہوگا تو ہم نے آج کے اپنے اس پروگرام کے ذریعے اسے دور کرنے کی کوشش کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ تمام جوابات، اعتراضات کے جوابات آپ کے لیے اطمینان بخش ثابت ہوں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسے خود بھی اچھی طرح سے بار بار دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسے آپ اپنے ذریعے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جس طرح سے باطل عقائد والے اہل سنت والجماعت کے عقائد و معاملات کا انکار کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے، لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بطور سنی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اپنے حق مسلک کو، اپنے صحیح عقیدے کو لوگوں تک ہم بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو مل جل کر دین و سنیت پر بے ریا اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، آپ تمام کی طرف سے، تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے، SDI چینل کی طرف سے، مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ کا۔ آپ نے اپنا وقت نکالا، ہماری دعوت کو قبول کیا، اور آپ نے بہت ہی معلوماتی گفتگو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی، جو اچھی خاصی علمی تو تھی لیکن آسان لفظوں میں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہم بہت جلد انشاءاللہ شب معراج کے بعد شب برات کے تعلق سے ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں بھی انشاءاللہ ہم علی جناب مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ کو دعوت دیں، اور اس کے تعلق سے جو بھی سوالات، اعتراضات یا کوئی کنفیوژن ہو، آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ SDI چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آپ بیل آئیکن پر کلک بھی کریں، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز، ایسے پروگرامز جب بھی پبلش ہوں تو آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ سکیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی طرف سے مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ اللہ ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام تر دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔